کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کربلا کے یہ کربلا کی قربانیاں کہ آج اسلام اس حالت میں ہمارے پاس ہے کہ ہم اسلام، قرآن اور کہتے ہیں کہ کربلا زندہ ہوتا ہے۔ چاہوں گا اس کے حوالے سے کہ یہ کربلا کا زندہ ہونا، اسلام کا زندہ ہونا ہر کربلا کے بعد ایک کس طرح سے حسین کا شہادت کا فلسفہ، قربانی کا فلسفہ اور صبر کا فلسفہ ہے جو آج ہمارے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہیں سے بات کو آغاز کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی مفتی قریشی صاحب نے فرمایا ہے۔ حنیف قریشی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے حسین ابن علی کا بھی تعارف اور واقع کربلا اور معرکہ کربلا جس کو کہتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ بیان کیا، اور مقصد انسانیت بھی کہ خداوند عالم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا الا لیعبدون، مگر عبادت کے لیے۔ اور کمال عبادت اگر ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کو کبھی مسجد کی صفوں سے سر کو اٹھا کے مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے حسین کے سجدوں میں ملے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز کی تلاش ہے وہ توحید ہے، وحدانیت ہے، اقرار اللہ ہے اور فنا فی اللہ ہے، اور اس کے لیے حسین ابن علی نے اس کا وہ عملی مظاہرہ کیا کہ تاریخ بشریت اس بات کی گواہ ہے کہ جب سے روئے ارض پر خلقت کا وجود ہے، اس سے بہتر فنا فی اللہ کی کوئی اور صورت معاشرے کو نظر نہیں آئی۔ اور نہ صرف تنہا اپنی قربانی یا فنا فی اللہ کی منزل ہے، بلکہ دادا ابراہیم کا وہ جملہ کہ جب وہ کعبے کی بنا رکھنے آ رہے تھے، حسین ابن علی لا الہ کی بنا رکھنے جا رہے ہیں، یہ فرق ایک بہت واضح ہے۔ تو اس وقت بھی میرے نبی نے کیا جملہ ادا کیا، قرآن نے اس کی زینت بنائی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں اپنی ذریت کو لے کر کے، دادا ابراہیم حسین ابن علی کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنی ذریت لے کر کے کہاں جا رہا ہوں؟ ایک ایسی وادی میں جا رہا ہوں جو وادی میں نہ آب ہے، نہ گیا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کچھ نہیں ہے، یا چاروں طرف لقدق پہاڑ ہے یا آسمان ہے، اور وہاں پر اپنی ذریت کو لے کے، ذریت میں کون؟ ایک ناموس ہے اور ایک نومولود، اور اسے لے کے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے۔ کیوں کہ معلوم ہے اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، خود قرآن اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ وہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو حسین ابن علی جب کربلا کی سفر اختیار کیا تو وہاں پر بھی کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کیونکہ یہ کرب اور بلا کی جو سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، جسے دشت بلا کہا جاتا ہے، حسین نے اس دشت بلا کو کیا ہے، عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو کیا ہے، نبی کا مدینہ بنا دیا۔ یہ حسین ابن علی نے اس جو زمین لوگوں کے لیے کیا تھی، تکلیف دہ تھے، کرب اور بلا کی زمین تھے، حسین ابن علی کے پاک خون نے اور ان کی ناموس کے پاک خون نے، وہ نبی کے خون نے اس زمین کو کیا ہے، اب کربلا معلی بنا دیا، یعنی انسانیت کی تقدیر۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان کو، یہ 1400 سال جو آپ کا سوال تھا کہ 1400 سال سے یہ ذکر حسین جاری رکھا ہے، اس لیے جاری رکھا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ اور اگر کربلا کو سمجھنا ہے، جیسے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، میں تو صرف اسی کی تائید کروں گا اور اسی میں چند جملے شامل کرنا چاہوں گا ثواب کے غرض سے، کہ دیکھیے ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد۔ یہ بات ایک جگہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور اسی حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں
جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد، اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ، جس شعر کو آپ نے پڑھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں اس کو یوں کہہ دوں گا اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ تو اب اسلام کے چہرے پہ جو منافقت کی نقاب ڈالی جا رہی تھی، جو کفر و نفاق کی جامہ پہنایا جا رہا تھا، حسین ابن علی نے وہ نبی کا جامہ اسلام کو پہنایا، اسی لیے ان کو بنا الہ الہ کہا گیا۔ اور صرف بنا الہ الہ نہیں کہا، جب کسی نے پوچھا شاعر سے کہ یہ بتائیے کہ ذرا دین کی تعریف پوری لکھ، تو شاعر جواب میں کہتا ہے میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ تو یہ حسین ابن علی دین است اور دین پناہ است ہے۔ تو یہ تعریف اگر یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ میں نے بتا دیا کہ ناموس بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، غربت ہے، تنہائی ہے، وحشت ہے، اغیار کا مجمع ہے، اور اس کے درمیان لقاء اللہ کی منزل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔